کہ اگر کہیں ہے بھی سپوز جن تو اللہ کا کلام حاوی ہے جی، اور ان سے ڈر کے جو ہے وہ چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ جو کانسیپٹ ہے جی کہ عاشق جن، کسی کے بال کھلے تھے عاشق ہو گیا حاوی ہو گیا، عورت جن حاوی ہو گئی، اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے؟ علی بھائی یہ اب بہت زیادہ یہ کامن مسئلہ ہے، ہر بندے کے ساتھ چل رہا ہے. زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، ینگ ہیں، ان کی ایج کم ہے. اچھا مثلاً اب اگر ہم سوشل میڈیا کو دیکھیں تو سوشل میڈیا پر نظر دوڑاتے ہوئے آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں، اب ویسے اس پر عجیب و غریب ایڈیں آ رہی ہوتی ہیں. گھر سے باہر نکلیں سائن بورڈ جو لگے ہیں وہاں لڑکیوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. جی ہاں. تو ماحول کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے، اوپر سے بندے کی شادی نہیں ہوئی اور پھر اب تو پورن انڈسٹری جس ہاں جی، پیک پہ اور جا اس رہی کے علاوہ بہت سارے لمبی وہ ایسے معاملات کھل چکے ہیں کہ وہاں سے واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے. بہت سارے لڑکے روتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم فلاں مصیبت میں پھنس گئے ہیں جو غیر اخلاقی ہیں. جی. تو یہ ساری چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں صحیح. اور یہ کریٹ ہوتی ہیں وسوسے سے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ کامن چیز ہے کہ رات کو سوئے ہوئے بندہ فیل کرتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے. جب وہ معالج کے پاس جاتا ہے، معالج کہتا ہے آپ پہ تو جناب جن عاشق ہو گیا. صحیح. اب میرا کامن سوال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے تو ان پہ غسل فرض ہو گیا. صحیح. سوئے ہوئے اٹھے. صحیح. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو نبی پاک نے فرمایا کہ عمر تیری طرف دے کے شیطان رستہ بدل جاتا ہے. صحیح. تو وہ ان کے ساتھ جو سوئے ہوئے ایسا معاملہ ہوا، انہوں نے کہا کہ جب خوراک کھائیں تو معاملات ایسے ہو ہی جاتے ہیں. صحیح. لیکن خواب تو آ سکتا ہے نا شیطان کی طرف. جی اچھا، خواب آ سکتا ہے، خواب میں بھی ایسی چیزیں فیل ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پراپر آ کے فزیکل ہو جاتے ہیں بندے کے ساتھ. ٹھیک ہے، ان کے پراپر ٹریٹمنٹ چل رہے ہیں، ایسی سمٹمز بتائی جاتی ہیں کہ وہ سن کے شرم آتی ہے، لیکن وہ سمٹمز عاشق جن کی نہیں. وہ کہتے ہیں آپ پہ بھی جن عاشق ہے، اس پہ بھی عاشق ہے. اصل مسئلہ ہے کہ بیٹیوں کی یا بیٹوں کی ہم شادیاں ٹائم پہ کریں، اس طرف نہیں آتے. وہ کہتے ہیں نہیں اس پہ جن عاشق ہے. صحیح. وہ جن عاشق نہیں ہوتا، اس کی شادی آپ ٹائم پہ کریں تو انشاءاللہ جن عاشق نہیں ہوگا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن چلیں یہ مان لیتے ہیں، بٹ کچھ کیس میں کیا پاسبل ہے کہ جیسے جن کو کوئی پسند آ گیا اس کے اندر داخل ہو جائے؟ کیا داخل ہونا اتنا آسان ہے؟ وہ آؤٹ سائڈ جن کے لیے داخل ہونا؟ جی بالکل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں کمجر الدم، خون کی طرح شیطان گردش کرتا ہے. وہ آؤٹ سائڈ جن کے لیے کہ کرین کے لیے؟ نہیں، وہ کرین کے لیے بھی ہے، آؤٹ سائڈ کے لیے بھی. اچھا. کوئی بھی جن داخل ہو سکتا ہے، نبی پاک نے فرما دیا. لیکن جمائی جب لیتے ہیں تو وہ اس کا بھی کچھ ذکر آتا ہے حدیث میں؟ جی بالکل، نبی پاک نے فرمایا کہ جب جمائی لیتے ہیں ہم اور منہ کے آگے ہاتھ نہیں رکھیں گے تو شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے. اور ایسی روایت بھی کہ وہ ہنستا ہے جب ہم کئی لوگ نا جمائی لیتے ہوئے ہاتھ ہلاتے ہیں. تو یہ تو اخلاقیات میں بھی آتا ہے کیسے معاملے کو کیئر سے کریں. تو شیطان انسان کی باڈی میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن ایک اگر باریکی سے چیز دیکھیں، وہ داخلے کا مقصد زیادہ تر شر ہوتا ہے اس کا. اب انسان جو نماز فجر کی نہیں پڑھتا، نبی پاک نے فرمایا کہ اس کی گدی پہ 3 گریں لگا دیتا ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ اس کا اثر یعنی اس کا ایک شر ہوتا ہے، سارا دن نحوست پڑی رہتی ہے اس پہ جو نماز نہیں پڑھتا. تو زیادہ تر لفظ جن نہیں شیطان استعمال ہوا. صحیح. جو بھی حدیث ڈیپتھ سے ہم پڑھتے ہیں تو زیادہ تر لفظ ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم. ٹھیک ہے. تو شیطان اگر ہم کامن بات کریں، انسان اور جن 2 مخلوقات ہیں. شیطان ایک صفت ہے، وہ انسانوں میں بھی کوئی ہو سکتا ہے، جنات میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ شیطان ہے، اس کا مطلب کوئی شرارت. اچھا، میں آپ کے ساتھ عجیب و غریب کوئی بات کروں تو آپ کو غصہ بھی آئے گا اور آپ کا شاید بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جائے، آنکھیں بھی سرخ ہو جائے. میں آپ کی باڈی کے اندر تو نہیں گیا. یہاں سے میں یہ نہیں ثابت کرنا چاہ رہا کہ جن انسان کی باڈی میں داخل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یہاں سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ زیادہ تر اس کا شر ہے. صحیح. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، وہ جن سکتے ہیں انسان میں. تو زیادہ تر شیطان موجودہ وسوسہ ڈال رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رسیاں پھینکی گئی، قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے. بالکل ٹھیک. تو ان کو وہ سانپ فیل ہو رہے تھے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ سانپ نہیں تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ نفسیاتی نعوذ باللہ کمزور تھے، لیکن ان کو فیل ہو رہا تھا. اس کا مطلب کہ انسان کی نفسیات پہ شیطانی اثرات فیل ہوتے ہیں. وہ بہت سارے پیشنٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے اندر جن ہے، ان کے اندر ہوتا نہیں. سمجھ گیا. بہت سارے پیشنٹ ایسے ہیں کہ جن کے اندر ہوتا ہے جن، لیکن وہ کہتے ہیں میرے اندر ہے ہی نہیں، وہ میڈیکلی ٹریٹمنٹ کرواتے رہتے ہیں. تو جو نیوٹرل راستہ ہے نا، درمیانہ راستہ، وہ اختیار کرنا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جن ہوتے نہیں ہیں، اور بہت سارے کہتے ہیں ہر چیز میں جن ہے. یہ مائع کبھی ہلایا تو بے شک میرے بازو سے ہلا نہیں، یہ بھی جن نہیں ہلایا. تو نیوٹرل رہنا چاہیے. صبح شام کے اذکار، دعائیں
اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی. اور وہی بات ہے نا عثمان بھائی کہ جب ہر کریڈٹ آپ شیطان کو دے دیتے ہیں تو اس نے تو پھول کر بڑا ہو جانا ہے. جیسے ایک صحابی کو غالباً ٹھوکر لگی کہ اونٹ کو ٹھوکر لگی, کچھ اس طرح کا واقعہ. تو صحابی نے کہا شیطان نے لگوا دی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے بہتر تھا تم بسم اللہ کہتے. اس نے سکڑ کے مکھی جیسا ہو جانا. تو اس کو جتنا کریڈٹ دیں گے, جتنا افریڈ ہوں گے, آئی تھنک کہ وہ چیز تو پھر مزید حاوی تو علی بھائی اگر ہم لیتے ہیں یہ جو آپ نے کہا کہ وہ حدیث ہے, بالکل یہ ٹھیک ہے, اتھینٹک حدیث ہے کہ شیطان جو ہے اس کی تعریف کریں, اس سے آپ خوف زدہ ہوں تو وہ پھول کے پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. موجودہ دور کے زیادہ تر معالج, میں سب کی بات نہیں کر رہا, اللہ کے نیک بندے بھی ہیں, زیادہ تر معالج ان کے پاس آپ چلے جائیں, آپ جا کے بتائیں کہ بھئی مجھے جنات تنگ کرتے ہیں, مجھے یہ مسائل ہیں, تو اس کو چاہیے کہ وہ اس پیشنٹ کا خوف کم کرے اور بتائے کہ جنات شنات کی اوقات کوئی نہیں ہے. آپ جب اذکار کریں گے, دعائیں پڑھیں گے, انشاءاللہ یہ کچھ نہیں کر سکتا, اس سے تو کمزور ہو جائے گا. تو موجودہ دور میں جو زیادہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے, آپ جا کے بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ جنات کا مسئلہ, وہ چیک کرنے کے بعد پراپر نیگیٹو کونسلنگ کرتے ہیں, جنات کی پاوریں بتاتے ہیں, جن تو یہ کر دیتا ہے, جن تو وہ کر دیتا ہے, جن یہ کر دیتا ہے, فلاں کر دیتا ہے. اس کی اتنی پاور بتائی جاتی ہے کہ جتنی شاید جن کی بھی ہنسی نکل جائے سن کے کہ میں اتنا اسٹرانگ نہیں ہوں. بھائی جو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے تو میں تو نہیں ساتھ کھانا کھا سکتا. صحیح. ایک بندہ جا کے بتاتا ہے کہ میں اذکار بھی کر رہا ہوں, سورۃ بقرہ بھی پڑھ رہا ہوں, سارا کچھ کر رہا ہوں, پھر بھی جن تنگ کر رہا ہے. ایسے موقع پہ معالج کو چاہیے وہ بات سمجھائے کہ بھئی یہ تو اپنی ڈیفینس کے لیے جو آپ نے پڑھا آپ کی ذاتی کمزوری ہے. صحیح. اللہ کی کلام میں کوئی کمزوری نہیں. بالکل ٹھیک. وہی بات جو تلوار ہے, جی, اگر آپ کمزور بندے کو دے دیں گے تو وہ اپنا مقابلہ نہیں کر سکے گا. اس میں تلوار کا تو کوئی قصور نہیں, اس کا بندے کا ذاتی قصور ہے. بالکل ایسے ہی, اس کے اندر اپنے اندر طاقت نہیں ہے. تو اللہ کی کلام میں طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے, بے شک بے شک, کمی اس بندے کے اندر ہے. بالکل ٹھیک. وہ کیا ہے کہ اللہ پر یقین ہی نہیں ہے. مثلا میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں اور ساتھ سوچتا ہوں کہ شاید وہ کھڑکی سے جن آ سکتا ہے, تو آ جائے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی, میں تو بندے کے گمان کے مطابق ہوں, جیسا سوچے گا میں ویسا کر دوں.